یہ ایک ایسا دل چھو لینے والا واقعہ ہے جس میں ظالم عورت نے ایک گونگی لڑکی کو رسیوں سے باندھ کر 2 دن تک ایک کمرے میں قید رکھا، نہ کھانے کو نہ پینے کو کچھ دیا، اس پر ایسے ظلم کیے۔ اور پھر اس عورت کا کیا انجام ہوا، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنی چچی رضیہ کے گھر پل رہی تھی۔ بچپن ہی میں ایک حادثے میں ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ چچا عبدالکریم نوکری کے باعث زیادہ تر شہر سے باہر رہتے۔ گھر کے تمام معاملات چچی کے ہاتھوں میں تھے، جو مریم کو بوجھ سمجھتی تھی۔ مریم گونگی تھی، اس لیے نہ کبھی اپنی دکھ بھری کہانی کسی سے کہہ سکی، نہ ہی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا اظہار کر سکی۔ چچی رضیہ کی اکلوتی بیٹی رقیہ تھی، جو اپنی ماں سے بھی 2 قدم آگے تھی۔ وہ اکثر مریم کو ذلیل کرتی، بے سبب طعنے دیتی اور ذرا سی غلطی پر تھپڑ مار دیتی۔ مریم کی زندگی بس غلامی کا دوسرا نام بن چکی تھی۔ وہ روز سب سے پہلے جاگتی، پورے گھر کا کام کرتی اور رات کو تھک کر چور ہو کر سو جاتی، اور اس کا بستر رقیہ کے بیڈ کے ساتھ زمین پر ہوتا اور وہ زمین پر سونے کی عادی ہو چکی تھی۔ یہ معمول برسوں سے چل رہا تھا۔ نہ چچی کو رحم آتا، نہ رقیہ کو۔ کبھی برتن کی ذرا سی آواز زیادہ ہوتی تو چچی طوفان برپا کر دیتی، کبھی جھاڑو میں دیر ہو جاتی تو رقیہ کے بال نوچنے لگتی۔ مریم بے بس آنسو بہاتی، مگر کوئی اس کے درد کو سمجھنے والا نہ تھا۔ سال گزر گئے، مگر ظلم کم نہ ہوا، بلکہ جیسے جیسے مریم بڑی ہوتی گئی، تکلیفوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اس کی آنکھیں روز کسی مسیحے کی تلاش میں دروازے کی طرف اٹھتی، مگر ہر بار امید ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ مریم کی زندگی میں خوشی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ ہر دن ایک نیا عذاب لے کے آتا۔ چچی رضیہ اور رقیہ ستم اس پر ایسے برساتے جیسے وہ انسان نہیں، بس کوئی بے جان چیز ہو۔ سب سے زیادہ بے حسی اس وقت دیکھنے کو ملتی جب نئے کپڑوں کی باری آتی۔ رقیہ کے لیے ہر عید پر نئے، خاص موقع پر نئے جوڑے سلوائے جاتے۔ قیمتی کپڑے، خوبصورت کڑھائی والے دوپٹے، رنگ برنگے ملبوسات، ہر چیز بس رقیہ کے لیے ہوتی۔ جب وہ کپڑے پرانے ہو جاتے یا کہیں سے پھٹ جاتے تب وہ مریم کے حصے میں آتے، اور وہ بھی یوں ہی نہیں، محبت یا ہمدردی کے جذبے سے نہیں، بلکہ جیسے کوئی بیکار چیز کسی کو ٹھکرا کر دے دی جائے۔ یہ لے مریم، تیرا نصیب یہی ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہی تیرے قابل ہیں۔ رقیہ اکثر طنزی ہنسی کے ساتھ اس کے ہاتھ میں بوسیدہ کپڑے تھما دیتی۔ مریم کا دل ٹوٹ جاتا، وہ خاموشی سے وہی پھٹے پرانے کپڑے جوڑے پہن لیتی، جنہیں رقیہ پہلے کئی بار پہن چکی ہوتی۔ مریم کے لیے صرف کپڑے ہی نہیں، کھانے کے معاملے میں بھی ویسا ہی تھا۔ گھر میں بہترین کھانے بنتے، خوشبو پورے آنگن میں پھیلتی، اور یہ سب کھانے مریم ہی تیار کرتی، مگر اس کے لیے بس وہی بچا کچا یا سوکھا ہوا کھانا ہوتا جو کسی کو پسند نہ ہوتا۔ چچی رضیہ اور رقیہ کے لیے ہر وقت چٹپٹے کھانے مریم خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی، دسترخوان پر سجاتی۔ جب وہ کھانے بیٹھتے تو مریم اپنی بھوکی آنکھوں سے انہیں تکتی، مگر کوئی رحم نہ کھاتا۔ یہ لے مریم، تیری قسمت کی روٹی۔ چچی حقارت سے پرانی سوکھی ہوئی روٹی اس کی طرف اچھال دیتی۔ وہ اکثر اتنی سخت ہوتی کہ توڑنے میں بھی مشکل ہوتی۔ کبھی سالن میں بچا کچا پانی ڈال دیا جاتا، کبھی سالن کی جگہ مکس مرچوں کا بھرا پانی ملتا۔ رقیہ قہقہے لگا کر ہنستی، ویسے بھی تیری اتنی عزت کہاں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، بس یہی کسی کونے میں پڑی کھانا کھا لو۔ مریم کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھتی، مگر وہ خاموشی سے وہی سخت روٹی چبانے کی کوشش کرتی۔ کبھی وہ سوتے وقت بھی بھوکی رہ جاتی، مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکتی۔ جب رات کے اندھیرے میں سب پیٹ بھر کر سو جاتے تب وہ چپکے سے روتی رہتی۔ مریم کے لیے بھوک اور پرانے کپڑے کوئی نئی بات نہ تھی، مگر سب سے زیادہ اذیت اس وقت ہوتی جب چچی رضیہ یا رقیہ کسی بہانے اسے مارتی۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بغیر کسی قصور کے اس پر ہاتھ اٹھایا جاتا، جیسے وہ انسان نہیں، کوئی بے جان چیز ہو۔ کبھی برتن ٹھیک سے نہ دھلتے تو چچی کچن میں ہی اس کے بازو پر زور سے چمٹا مار دیتی۔ کبھی جھاڑو میں دیر ہو جاتی تو رقیہ اسے دھکے دے کر زمین پر گرا دیتی۔ مریم کے ہاتھ، پیر، کمر پر اکثر نیل کے نشان پڑے ہوتے، مگر کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ تو سمجھتی کیا ہے خود کو، کوئی بیگم ہے تو؟ چچی رضیہ کسی معمولی سی بات پر تھپڑ مار کر کہتی۔ اکثر رقیہ اس کے بازو مروڑتی اور کہتی، گونگی ہے مگر درد تو نہیں ہوتا ہوگا نا؟ پھر قہقہا لگا کر ہنستی۔ مریم کے لیے آنسو ایک واحد سہارا تھا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو وہ دبے ہونٹوں سے سسکیاں لیتی اور روتی اور اپنے اللہ سے اپنے ظلم کی فریاد کرتی۔ یہی ظلم و ستم چل رہا تھا کہ ایک دن چچی رضیہ کی بہن، جو کسی دوسرے شہر میں رہتی تھی، چند دنوں کے لیے اپنی ایک سہیلی کے ہاں چلی گئی، اور اس دوران اس کا بیٹا حسین، جو کہ ایک عرصے کے بعد بیرون ملک سے واپس آیا تھا، چچی رضیہ کے گھر ٹھہرا۔ چچی نے حسین کے آنے پر اپنے رویے میں بڑی تبدیلی لے آئی۔ وہ جو عام دنوں میں سخت اور دشت نظر آتی تھی، اب
खुश इखलाकी से पेश आ रही थीं। हुसैन उनका भांजा था और वो चची का ख्वाब था कि वो रुकैया से शादी करे ताकि घर के हालात संवरें और रुकैया का मुस्तकबिल संवर जाए और वो बाहर टिमुक चली जाए। लेकिन रुकैया हुसैन को इतना पसंद ना करती थी। वो अपने ही मोहल्ले के एक लड़के को पसंद करती थी। पहले दिन तो हुसैन ने ज़्यादा गौर न किया, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसने महसूस किया कि मरियम हमेशा सहमी सहमी रहती है, नजरें झुकाए रखती है। उसके कपड़े हमेशा पुराने मैले होते हैं। एक दिन जब चची और रुकैया हुसैन के साथ खाने की मेज़ पर बैठे थे, हुसैन ने अचानक पूछा, ये जो लड़की है मरियम, ये क्या काम करती है? चची रजिया के चेहरे का रंग बदला, मगर फौरन संभल कर बोली, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे साथ रहती है, यतीम है, बस इसका ख्याल रखते हैं। हुसैन ने सर हिलाया, मगर उसकी नज़रों में सवालात थे। वो पहली बार उस घर के अंधेरे को महसूस कर रहा था। हुसैन को घर में कुछ अजीब महसूस हो रहा था। चची रजिया और रुकैया जो खुश इखलाकी का मुजाहरा कर रही थी, मगर मरियम की आंखों में हमेशा खौफ झलकता था। एक रात हुसैन नींद में था कि उसे प्यास महसूस हुई। वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही सहन से गुजरा उसे हल्की सी सरगोशियों की आवाज़ आई। वो ठहर गया। ये आवाज़ें रुकैया के कमरे से आ रही हैं, उसने महसूस किया, और वो साथ ही किसी मर्द की सरगोशी की आवाज़ थी। हुसैन के कदम रुके, माथे पर शिकने उभरी। वो आगे बढ़ा और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से हड़बड़ाहट की आवाज़ आई। मरियम जो नीचे ज़मीन पर बिछी चादर पे गहरी नींद में सो रही थी, इस दस्तक की आवाज़ पर जाग गई और हैरत से दरवाजे की तरफ देखने लगी। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर अंदर से रुकैया की काम की आवाज़ निकली, कौन है? मैं हूँ हुसैन, दरवाज़ा खोलो, हुसैन ने सख्त आवाज़ में कहा। रुकैया ने घबरा कर अपने पास बैठे एक लड़के को देखा जो उस वक्त सख्त खौफज़दा था। दरवाज़ा खोलने के सिवाय कोई चारा ना था। जैसे ही दरवाज़ा खोला, हुसैन की नज़रें उस अजनबी मर्द पर पड़ी जो चोरी छुपे रुकैया से मिलने आया था। हुसैन के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। ये कौन है? रुकैया की सांसें अटक गईं। वो कुछ ना सोच सकी और अगले ही लम्हे बोली, ये मरियम से मिलने आया है। मैं तो कुछ नहीं जानती, मैं तो सो रही थी, तुमने दस्तक दी तो मेरी आंख खुल गई। ये सुनकर मरियम की आंखों से खौफ फैल गया। वो तो जानती भी नहीं थी ये शख्स कौन है, मगर हुसैन की नज़रों में अब शक और गुस्सा उतर चुका था। रुकैया ने उस झूठ से एक नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। उसका शिकार वही बेबस मरियम बनी। हुसैन ने गुस्से से उस अजनबी मर्द को गिरेबान से पकड़ लिया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? हुसैन ने सख्त आवाज़ से पूछा। वो लड़का जो रुकैया से मिलने आया था हुसैन की गिरफ्त से बचने की कोशिश करने लगा। छोड़ो मुझे, मैं यहाँ मरियम से मिलने आया था। वो घबरा कर वही झूठ दोहराने लगा जो रुकैया ने घर दिया था। हुसैन का गुस्सा मजीद भड़क उठा। उसने एक जोरदार मुक्का उस शख्स के मुंह पर मारा और दरवाज़ा खोलकर उसे जोर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा अगर इस घर के आसपास भी दिखाई दिए तो हड्डियां तोड़ दूंगा। मरियम हैरत और खौफ में साकित खड़ी थी। वो कुछ बोल नहीं सकती थी, मगर आंखों में शदीद बेबसी थी। चची रजिया शोर की आवाज़ सुनकर बाहर आई और जब रुकैया ने उन्हें भी वही हकीकत बताई जो उसने हुसैन को बताई, तो चची रजिया मरियम पर टूट पड़ी। कम वक्त घर में ही गन डाल दिया, वो चिल्लाई और मरियम के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। मरियम का सर एक तरफ झुक गया, मगर वो फिर भी खामोश रही। आंखों में आंसू बह रहे थे। ये सब मरियम का किया धरा है। हुसैन ने सख्त नजरों से रुकैया को देखा कि लम्हे चची ने मरियम को जबरदस्ती पकड़ा और घसीट कर स्टोर रूम में ले गई। अब 2 दिन यही रहोगी ताकि अक्ल ठिकाने आ जाए। चची ने जोर से दरवाज़ा बंद किया और बाहर से कुंडी लगा दी। अंधेरे में कैद मरियम बेआवाज रो रही थी। इस पर एक ऐसा इल्ज़ाम लग चुका था जिसकी वो सफाई भी नहीं दे सकती थी। जुल्म का एक नया दरवाज़ा खुल चुका था, मगर हुसैन के दिल में कुछ खटक रहा था कि बोलने की आवाज़ें किसी लड़की की भी थीं, लेकिन मरियम तो बोल नहीं सकती। लेकिन उस वक्त हुसैन कुछ और समझने से कासर था। मरियम तारीक और बंद स्टोर में घुटन के एहसास में दबी जा रही थी। ज़मीन पर पड़ी ठंडी ईंटें उसकी कमज़ोर हड्डियों में चुभ रही थीं, लेकिन जिस्म के दर्द से ज़्यादा तकलीफ दिल की थी। उस पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया गया था जिसके दफ़ा के लिए वो बोल भी ना सकती थी। रात के सन्नाटे में उसकी सिसकियाँ गूंज रही थीं, मगर उसे सुनने वाला कोई ना था सिवाय उस ज़ात के जो सब सुनती है और सब जानती है। मरियम ने अपने कांपते हाथ उठाए और उसकी आंखों में मुसलसल आंसू बह रहे थे। होंठ खामोश थे, मगर दिल चला चला कर अल्लाह से फरियाद कर रहा था। और वो अपने दिल में दुआ कर रही थी, या अल्लाह, मैं बेगुनाह हूँ, मैं मजलूम हूँ, तू देख रहा है, तू जानता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे पास जुबान नहीं है, मैं अपनी सफाई भी नहीं दे सकती। या अल्लाह, मेरी मदद कर, मेरे हक में इंसाफ कर, मुझे इन जालिमों से निजात दे। हर आंसू के साथ वो दिल की गहराइयों से दुआ मांग रही थी। भूख और प्यास से उसका हाल मजीद बुरा कर दिया था। हुसैन वहाँ खड़ा था,
اور وہ اس کی سسکیوں کی آواز سن رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے پلٹا اور اس کا دل اب مریم کی حالت پر غور کر رہا تھا۔ کیا واقعی وہ بے گناہ تھی؟ حسین کی آنکھوں میں سوالات تھے، مگر وہ اس وقت کچھ نہ کر سکا۔ حسین کا دل عجیب کشمکش میں تھا۔ وہ مریم کے بارے میں جو کچھ سن چکا تھا وہ سب سچ لگ رہا تھا، لیکن مریم کی حالت، اس کی بے بسی اور اس کے چہرے کی معصومیت کچھ اور کہہ رہی تھی۔ رات مریم کی سسکیاں سنتا رہا اور وہ آوازیں اس کے دل میں گونجتی رہیں۔ اگلے ہی دن حسین نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ کرے گا۔ اس کے دل میں شک اور بے چینی تھی اور وہ کہیں کچھ غلط تو نہیں سمجھ رہا تھا۔ حسین نے سوچا جب تک وہ خود سچ کو نہیں جان لے گا اس وقت تک اس کو سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ چچی رضیہ اور رقیہ کی موجودگی میں وہ مریم کے کمرے میں گیا اور اس نے اسٹور کا دروازہ کھولا۔ مریم کی حالت دیکھ کر اس کا دل لرز اٹھا۔ وہ مریم کی جانب بڑھا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مریم، حسین نے نرم آواز سے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں سچ کیا ہے؟ مریم نے سر اٹھایا اور حسین کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں صرف خوف اور درد تھا۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی اور نہ کچھ سمجھا سکی، مگر اس کی خاموشی میں ایک درد چھپا تھا جو حسین کے دل کو چیر رہا تھا۔ اگر تم کچھ کہنا چاہتی ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، حسین نے دل سے کہا۔ مریم نے کمزور سی نظر حسین پر ڈالی اور پھر آہستہ سے اپنی آنکھیں سے بہتے آنسو صاف کیے اور سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ حسین کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنا مشکل ہوگا، لیکن اس کی زبان بند تھی، وہ ایک لفظ نہ کہہ سکتی تھی۔ حسین نے پھر نرم سے لہجے میں پوچھا کہ کیا تم واقعی گناہگار ہو؟ کیا یہ سب سچ ہے؟ مریم نے ایک گہری سانس لی اور پھر اپنے ہاتھوں کے اشارے سے بتانے کی کوشش کی کہ وہ بے گناہ ہے۔ حسین نے اس کے ہاتھوں کو نرمی سے پکڑا اور کہا، میں سمجھ رہا ہوں تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے اسٹور کا ڈور اسی طرح بند کر دیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ حسین کافی دیر سوچتا رہا اور پھر وہ اٹھا اور سیدھا اس لڑکے کے پاس گیا جو اس رات رقیہ سے چھپ کر ملنے آیا تھا۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، سچ بتاؤ، تم اس رات کس سے ملنے آئے تھے؟ تم نے شاید اس رات سنا نہیں، میں مریم سے ملنے آیا تھا۔ حسین نے ایک زوردار تھپڑ اسے مارا۔ مجھے جھوٹ نہیں، مجھے سچ سننا ہے۔ کیا تم اب مجھے سچ بتاؤ گے کہ سچ کیا ہے؟ اور پھر وہ لڑکا ہنسا اور بولا، تم شہر کے لوگ بھی نہ سمجھو، میں مریم سے کیوں ملوں گا؟ وہ تو گونگی ہے، اسے کون پسند کرے گا؟ میں تو رقیہ کے لیے آیا تھا اور اس وقت رقیہ نے تم سے ڈر کر جھوٹ بولا تھا اور میں نے صرف اسی جھوٹ میں اس کا ساتھ دے کر مریم کا نام لیا تھا۔ میں رقیہ کو پسند کرتا ہوں اور ہم جلد ہی یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ یہ سنتے ہی حسین کے جسم میں غصے کی لہر دوڑ گئی اور وہ تیزی سے گھر کی طرف پلٹا اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اس نے رقیہ کو زوردار تھپڑ رسید کیا۔ رقیہ چیخ پڑی اور رضیہ گھبرا کر بولی، یہ کیا کر رہے ہو حسین؟ حسین کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، آپ کی بیٹی کا اصل چہرہ سامنے آ چکا ہے چچی۔ اس نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے مریم پر الزام لگایا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس رات خود اس لڑکے سے مل رہی تھی۔ یہ سنتے ہی رضیہ کا چہرہ پک ہو گیا۔ وہ لرزتی ہوئی اٹھی، لیکن حسین اس کی طرف دیکھے بغیر سیدھا اسٹور روم کی طرف بڑھا جہاں مریم قید تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اندھیرا اور بدبو اس کے استقبال کرنے کے لیے تیار تھی۔ زمین پر بے سود پڑی مریم، جس کی سانسیں مدھم ہو چکی تھیں، حسین کے دل کو چیر گئیں۔ وہ بھوک اور پیاس سے بے حال تھی۔ حسین نے جھک کر اس کو سہارا دیا، پانی کے چند قطرے اس کو پلائے اور مریم کو لا کر کمرے میں لٹا دیا۔ رات کے آخری پہر حسین نے چچا کو فون کیا اور ساری حقیقت کھول کر رکھ دی۔ چچا کی سانسیں تھم گئیں اور اس نے فوراً واپسی کا فیصلہ کیا اور صبح ہونے سے پہلے ہی چچا گھر پہنچ آیا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر مریم پر پڑی جو کہ حسین کے کمرے میں نیم بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے غال اندر دھس چکے تھے، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے بن چکے تھے، جسم بے جان لگ رہا تھا۔ چچا کا دل کانپ اٹھا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور مریم کی طرف جھکتے ہوئے اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور وہ تپ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اور وہ سیدھا رضیہ کی طرف مڑا، تم نے مریم پر اتنا ظلم کیا، ایک یتیم بچی کے ساتھ ایسا سلوک؟ اس کی آنکھوں میں آگ دہک رہی تھی۔ رضیہ کانپ گئی، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ حسین نے سب کچھ تفصیل سے بتایا اور اس طرح رقیہ نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے مریم پر الزام لگایا۔ کیسے مریم کو بھوکا پیاسا اسٹور روم میں قید رکھا گیا اور کیسے وہ بے ہوش ہو کر مرنے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ چچا کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے رضیہ کو سخت نظروں سے گھورا اور کہا، یہ سب برداشت سے باہر ہے، تم نے جو کیا اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ پھر اس نے رقیہ کو گھورتے ہوئے کہا، تمہاری حقیقت سامنے آ چکی ہے، تمہارے کردار کا پردہ فاش ہو چکا ہے۔ میں اب تمہاری شادی اسی لڑکے سے کروا رہا ہوں جس کے ساتھ تم چھپ کر مل رہی تھی، لیکن یاد رکھنا تمہیں اس کے ساتھ اسی حال میں جانا ہوگا جیسا تم نے مریم کے لیے چاہا تھا۔
نہ کوئی دھوم دھام ہوگی اور نہ کوئی عزت۔ چچا نے نکاح کا فوراً انتظام کیا اور اسی دن سادگی سے رقیہ کی شادی اسی لڑکے سے کروا دی گئی۔ جیسے تیسے رقیہ کا نکاح ہوا اور وہ گھر سے رخصت ہو گئی۔ اس کی رخصتی کے بعد سب اپنے کمروں کی طرف جا رہے تھے کہ حسین نے چچا کو آواز دے کر بولا، چچا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ چچا حسین کی طرف مڑے، کیا بات ہے بیٹا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حسین نے چچا کی طرف دیکھا اور پھر بولا، میں مریم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی زندگی میں اب سکون آ جائے۔ حسین کی ماں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے فخر محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے بیٹے کے دل میں ہمدردی اور انسانیت باقی ہے۔ چچا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ چچا نے ایک نظر اپنی بھتیجی مریم کی طرف ڈالی۔ مریم نے اپنی آنکھیں جھکا لیں اور اس کی آنکھوں کے جھکانے میں جیسے اس کی رضامندی ہو۔ اور پھر چچا نے بولا، اگر مریم راضی ہے تو مجھے اس بات سے اور اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس سے دھوم دھام سے مریم اور حسین کی شادی ہوئی اور مریم حسین کے گھر چلی گئی، شہر میں جو بہت بڑا گھر تھا، اور عن قریب وہ بیرون ملک جانے والے تھے۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد رقیہ کے حالات کی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ جو کچھ سمجھتی تھی اس کے لیے اپنی پسند کی شادی کر کے اپنی زندگی سنوار لی ہے۔ اس کا شوہر جسے وہ اپنی محبت کہتی تھی نکاح کے بعد بالکل بدل چکا تھا۔ وہ نہ صرف اس پر ہاتھ اٹھاتا بلکہ ہر وقت طعنے دیتا اور وہ اس کے معیار پر پوری نہ اترتی۔ سسرال میں بھی اس کی عزت نہ ملی۔ جہاں کبھی وہ مریم کو ایک نوکرانی کی طرح دیکھتی تھی، اب خود اس کے ساتھ وہی سلوک ہونے لگا تھا۔ اس کے سسرال والے اسے دن رات کام کرواتے، ایک روکھا سوکھا کھانے کو دیتے اور معمولی سی غلطی پر بے دردی سے مارتے۔ وہ جو ہمیشہ دوسروں کو کمتر سمجھتی تھی، اب خود ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ ادھر چچی رضیہ کے لیے یہ سب برداشت کرنا ناممکن تھا۔ جب اس نے اپنی بیٹی پر ہونے والے ظلم کی خبریں سنی تو اس کا دل برداشت نہ کر سکا، اور ایک ماں کے لیے اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھنا سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد اس کی اپنی صحت تیزی سے گرنے لگی۔ وہ جو ہمیشہ دوسروں کو تکلیف دیتی تھی، مریم پر ظلم ڈھاتی تھی، اب خود اپنے بدن میں تکلیف محسوس کرنے لگی۔ پھر ایک دن خبر آئی، چچی رضیہ کو فالج کا شدید حملہ ہوا، گر بستر پر گر گئی اور اس کا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ سب سے زیادہ سزا اسے یہ ملی کہ اس کی زبان بھی بند ہو گئی تھی۔ وہ جو ہمیشہ اپنے زہریلے الفاظ سے مریم کا دل زخمی کرتی تھی، اب خود بولنے سے قاصر ہو چکی تھی۔ اس کے بستر پر بے بسی کی تصویر بنے رہنے کے دن شروع ہو گئے تھے۔ وقت نے انصاف کر دیا، جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے۔ چچی رضیہ کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا تھا۔ اس کی اپنی بیٹی مصیبت میں تھی اور وہ خود ایک بے بس اور بے زبان اور مفلوج عورت بن چکی تھی۔